بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام طیب احمد ہے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، صبح کے 5:30 بج رہے ہیں اور فجر کی نماز کا وقت ہے۔ میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے مگر شکر ہے کہ وضو کے لیے پانی کوسا کوسا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں مسجد میں داخل ہو گیا ہوں۔ فجر کی نماز کی لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور نماز کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے۔ باقی محلے داروں کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ اس کا دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ چونکہ میں حافظ قرآن ہوں اور صورتیں زبانی یاد ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کو محبت سے اٹھانا اور چومنا یقیناً ہمارے گناہوں کو دھو دے گا۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ اب میں مسجد سے باہر کی جانب نکل رہا ہوں اور تقریباً 6:30 کا وقت ہو گیا ہے۔ سموگ اور ٹھنڈ کافی زیادہ ہے مگر میں پارک کی طرف جا رہا ہوں جہاں کچھ دیر میں واک کروں گا۔ صبح سویرے کی یہ واک صحت مند زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ صبح صبح کی یہ ہریالی اور پرندوں کی چہچہاہٹ جو سکون اور اطمینان بخشتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن کے دنوں میں محلے کے دوستوں نے صبح سویرے پارک میں اکٹھے ہونا تو ہم نے وہاں پہ دوڑیں لگانی، ورزش کرنی اور بہت سے کھیل کھیلنے۔ علاقے کے لوگ بھی صبح سویرے پارک پہنچ جایا کرتے تھے اور ورزش کیا کرتے تھے، مگر وقت بدلتا گیا، ہماری عادتیں خراب ہوتی گئی اور آج وہ پارک ویران پڑے ہیں جہاں کبھی رونقیں عروج پہ ہوا کرتی تھیں۔ مگر اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو جب سے یہ موبائل فون ہماری زندگی میں آئے ہیں ہماری روزمرہ کی روٹینیں بدل گئی ہیں۔ ہم دیر سے سونے لگ پڑے ہیں جس کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھنا بھی ہمارا معمول بن گیا ہے، اور جبکہ دوسرا یہ ہوا کہ صبح سویرے واک کے لیے آئے ہوئے لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے لگے جس کے خوف کے باعث لوگوں نے واک کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ اب میں جا رہا ہوں گھر کی طرف۔ بھوک کافی لگ چکی ہے اور اب میں جاتا ہوں ناشتہ لینے۔ سموگ اس وقت پیک پر ہے اور یہ سانس کے لیے کافی خطرناک ہے۔ ہماری آ گئی ہے آئیڈیل بیکری اور یہاں سے میں ناشتے کا کچھ سامان لوں گا۔ میں نے یہاں سے ایک بریڈ اور کچھ انڈے لیے ہیں اور اب گھر جا کے ان کو پکا کے میں کھاؤں گا۔ اب میں واپس جا رہا ہوں گھر کی طرف۔ سب گھر والے سو رہے ہیں اور میں اب اپنے لیے خود ناشتہ بناؤں گا۔
صبح اٹھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ صبح سویرے آپ کے گھر گیس آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا پکانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ اس ملک میں سوئی نامی ایک بہت بڑا گیس کا سورس ہونے کے باوجود بھی ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لے جی، ہمارا بریڈ اور انڈا تیار ہے۔ بریڈ، انڈا اور ایک کپ چائے، آئے ہائے، جیسا بھی بنا، مگر ناشتہ کرنے کی چس آ گئی ہے کیونکہ بھوک بھی ٹکا کے لگی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے سو جاؤں گا، پھر اٹھ کے جمعہ کی نماز کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ جمعہ کی نماز کی تیاری کر لی ہے اور مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ لوگوں کا خاصا رش ہے مسجد میں۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اب میں ایک دفعہ سے پھر گھر جا رہا ہوں اور جا کے دوپہر کا کھانا کھاؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھ کے اب میں جا رہا ہوں قبرستان، والد صاحب اور نانا نانی جان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ نروالا روڈ پہ بڑا قبرستان، جو کہ سچ میں پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے، وہاں والد محترم کی قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ ہمیں قبرستان کا رخ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہاں ہمارے بہت سے ایسے پیارے دفن ہیں جن کے لیے ہم بہت اہم ہوا کرتے تھے اور وہ ہم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھنے آیا کریں۔ ویسے بھی یہاں آنے سے ہمیں اپنی آخرت یاد رہے گی کہ آخر ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو یہیں پہ آنا ہے۔ اگر آج ہم ان کی قبروں پہ آئیں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہماری قبروں پہ آیا کرے گی۔ رات ہو گئی ہے، اب کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ آج میں کسی دوسرے شہر ویڈیو شوٹ کے لیے نہیں گیا، سوچا آج کچھ ایسا ہی ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں جس کی وجہ سے ہمارا تعلق مزید بہتر ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔